بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد معزز ناظرین واجب القدر حضرات، تربیت اولاد کے حوالے سے ہر روز ہمارا درس جاری تھا۔ پچھلے درس میں ہم نے عرض کیا تھا بچے کو احترام دینے کے حوالے سے۔ آج ہم نے عرض کرنا ہے کہ بچے کو احترام دینا اور اچھے نام سے پکارنے کے بارے میں معصومین کیا کہتے ہیں۔ معصومین ہمیشہ بچوں کو احترام اور اچھے ناموں سے پکارتے تھے۔ نام رکھتے وقت ان کے لیے اچھے ناموں کا انتخاب کرتے تھے۔ اگر کچھ افراد یا بچوں کے برے یا نامناسب نام ہوتے تو انہیں اچھے ناموں میں تبدیل کر دیتے تھے۔ ان کے لیے بچپن میں کنیت کا انتخاب کرتے تھے کہ کہیں دوسرے لوگ انہیں برے، تمسخر آمیز اور حقارت بھری کنیت سے نہ پکاریں۔ نام رکھنا اور برے ناموں کو تبدیل کرنے کی بحث پہلی فصل میں ہم عرض کر چکے ہیں۔ یہاں پر معصومین کا بچوں کو بلانا، کنیت اور لقب دینے کی بحث ہوگی۔ معصومین کی سیرت میں اکثر اوقات اس بات پر کا مشاہدہ ہوتا ہے کہ اپنی اولاد سے بات کرتے ہوئے یا بنیا، اے میرے عزیز بیٹے کے الفاظ سے استفادہ کرتے تھے، جیسا کہ حضرت لقمان نے بھی اپنے فرزند کو اسی لفظ سے مخاطب کیا ہے، جسے قرآن نے بھی متعدد مقامات پر بیان کیا ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام اپنے خط میں حضرت امام حسن علیہ السلام سے ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے عزیز بیٹے، اگرچہ میں نے اب پہلے لوگوں جیسی زندگی نہیں گزاری، لیکن میں نے ان کے امور میں غور و فکر کیا ہے، اور میرے عزیز فرزند جان لو، مجھے جو سب سے زیادہ پسند ہے کہ میری وصیت سے اخذ کرو وہ خدا کا تقوی ہے۔ میرے عزیز بیٹے، موت کو زیادہ یاد رکھو۔ اپنے وصیت میں حضرت امام حسن علیہ السلام سے فرماتے ہیں، اے میرے بیٹے، میں تمہیں ثروت اور فقر میں تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں۔ اے میرے فرزند جان لو، جو بھی اپنے عیوب میں غور و فکر کرے وہ دوسروں کے عیوب نہیں دیکھتا۔ اے میرے جگر کے ٹکڑے، جو دوسروں کے عیوب دیکھے لیکن اگر وہی عیوب ان کے اندر ہوں اور ان سے راضی ہو تو وہ شخص واقعاً احمق ہے۔ اے میرے فرزند، مومن کی عزت دوسروں سے بے نیازی میں ہے، اور اے میرے فرزند، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بچوں کی کنیت کے بارے میں فرماتے ہیں، اپنی اولاد کو کنیت اور اس سے قبل کے لوگ انہیں برے القاب دیں۔ معمر ابن خصیم کہتا ہے کہ حضرت امام باقر علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا، تمہاری کنیت کیا ہے؟ میں نے عرض کی، میں نے ابھی تک کنیت کا انتخاب نہیں کیا، اس لیے کہ میری کوئی بیوی، بچے اور کنیز نہیں ہیں۔ امام نے فرمایا، کیا چیز رکاوٹ ہے کہ تم کنیت کا انتخاب نہ کرو؟ میں نے عرض کی، ہم تک حضرت علی علیہ السلام سے ایک حدیث پہنچی ہے کہ جس کا اہل عیال نہ ہو وہ اپنے لیے کنیت انتخاب نہ کرے۔ امام نے فرمایا، کتنی بری بات ہے، یہ حدیث حضرت علی علیہ السلام کی نہیں، ہم اپنے بچوں کو بچپنے میں کنیت دیتے ہیں کہ کہیں لوگ ان پر برے القاب اور کنیت نہ رکھ دیں۔ آٹھویں چیز، بچوں کے کھیل میں شریک ہونا۔ بچوں کے کھیل میں شریک ہونا ایک طرح کا بچوں اور ان کے شغل یعنی کھیل کا احترام کرنا ہے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اپنی اولاد اور کبھی کبھار اصحاب کے بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے۔ بچوں کے کھیل والے باب میں روایات بیان کی جائے گی، لیکن یہاں پر سیرت کی ایک نمونے پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ ایک حدیث ہے، جابر کہتا ہے کہ میں پیغمبر خدا کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ انہوں نے حسن اور امام حسین کو اپنی پشت پر سوار کیا ہوا تھا، اور 4 جانب چل رہے تھے اور یہ فرما رہے تھے، تمہارا اونٹ کتنا اچھا ہے اور تم کتنے اچھے سوار ہو۔ نویں چیز، بچوں سے ساتھ سختی سے پرہیز کرنا۔ بچوں کے ساتھ سختی نہیں کرنی چاہیے۔ معصومین بچوں کے ساتھ سختی نہیں کرتے تھے، اور اگر کوئی ان کے ساتھ سختی کرتا تو انہیں منع کرتے۔ عباس بن عبد المطلب کی بیوی اور امام حسن کی دائیا ام الفضل کہتی ہے کہ جب حضرت امام حسن شیرخوار تھے تو پیغمبر خدا نے انہیں مجھ سے لے کر اپنی آغوش میں بھینچ لیا
اور امام حسن نے پیغمبر خدا کا لباس گیلا کر دیا، جس سے انہیں اتنی جلدی اور سختی کے ساتھ پیغمبر خدا سے لیا کہ وہ رونے لگے۔ پیغمبر خدا نے فرمایا ملفظ آرام سے رہو، یہ تری ہے، پانی سے پاک ہو جائے گی، لیکن جو تیری طرف سے امام حسن کے دل پر میل و قدورت آئی ہے اسے کیا چیز پاک و صاف کر سکتی ہے۔ 10ویں چیز، دعا کی محفل میں آمین کہنے کے لیے بچوں کو شرکت کی دعوت دینا۔ حضرت امام باقر علیہ السلام دعا کرتے وقت بچوں کو جمع کرتے اور آمین کہتے، یعنی در حقیقت انہیں خدا کی بارگاہ میں مقرب سمجھتے تھے اور اس کے ذریعے بچوں کو یہ بات سمجھاتے کہ خدا کے نزدیک تمہارا خاص احترام ہے اور اگر آمین کہو تو دعا قبول ہوگی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میرے والد گرامی جب بھی غمگین ہوتے تو خواتین اور بچوں کو جمع کرتے اور دعا مانگتے اور سب آمین کہتے تھے۔ 11ویں چیز، بچوں کو شخصیت دینا، یعنی بچوں کے احترام کے بارے میں معصومین کی سیرت میں یہ بات موجود ہے کہ وہ بزرگ ہستیاں اپنی اولاد اور بچوں کو شخصیت دیتی تھی، جبکہ یہ احترام کا سب سے بڑا مرتبہ ہے، یعنی ائمہ کی اولاد اور بچوں کی طرف نگاہ صرف ان بچوں کی طرح نہیں جو کھیل کود میں اپنا دن گزارتے ہیں، بلکہ انہیں باشخصیت اور سمجھدار افراد کی طرح سمجھتے تھے کہ جو مستقبل میں اپنی قوم کے بزرگ ہوں گے، اور بچوں کو یہی بات سمجھاتے تھے۔ اسی بارے میں حضرت امام صادق علیہ السلام کی سیرت موجود ہے۔ محمد بن مسلم کہتا ہے ابو حنیفہ امام کاظم کی شکایت لگانے کے لیے امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا میں نے اپنے آپ کے بیٹے موسیٰ کو نماز پڑھتے دیکھا اور لوگ ان کے سامنے سے گزر رہے تھے، لیکن وہ لوگوں کو آمد و رفت سے منع نہیں کر رہے تھے۔ حضرت امام صادق علیہ السلام نے امام موسیٰ کاظم کو بلایا، جب وہ داخل ہوئے تو فرمایا اے میرے بیٹے، ابو حنیفہ کہتا ہے کہ جب تم نماز پڑھ رہے تھے اور لوگ آپ کے سامنے سے گزر رہے تھے لیکن آپ نے انہیں اس کام سے منع نہیں کیا۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے کہا جی ہاں بابا جان، میں جس کے لیے نماز پڑھ رہا تھا وہ ان لوگوں سے زیادہ میرے نزدیک تھا، اس لیے کہ خداوند متعال فرماتا ہے نحن اقرب الیہ، یعنی میں ان کی شہ رگ سے زیادہ قریب ہوں۔ حضرت امام صادق علیہ السلام جو ہی اپنے فرزند سے یہ دلیل سنی اپنی آغوش میں لے لیا اور فرمایا میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں، آئے وہ کہ جس کے اندر خدائی اسرار رکھے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ سیرت میں معلوم ہے کہ حضرت امام صادق کی نگاہ میں ابو حنیفہ کا اعتراض بے جا تھا، لیکن امام اپنے فرزند کو شخصیت دینے کے لیے بلاتے اور ان سے وضاحت طلب کرتے تھے، اور جب ان سے پختہ اور محکم جواب سنتے ہیں تو انہیں پیار و محبت و شفقت و نوازش کرتے ہیں۔ عمر بن خطیبی نقل کرتا ہے کہ میں نے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو پیغمبر خدا کے کندھوں پر سوار دیکھا اور عرض کیا تمہارا کتنا اچھا گھوڑا ہے؟ پیغمبر خدا نے فرمایا کتنے اچھے سوار ہیں۔ حضرت امام حسن کے بارے میں نقل ہوا ہے کہ وہ اپنے بیٹوں اور بھتیجوں کو اپنے ارد گرد جمع کرتے اور فرماتے تھے تم اس قوم کے بچے ہو اور ان قریب ایک دوسری قوم نسل کے بزرگ بنو گے، علم سیکھو، جو حفظ نہیں کر سکتے اسے لکھو اور اپنے گھر میں محفوظ رکھو۔ ایک اور طریقہ جس کے ذریعے ائمہ اپنی اولاد کو شخصیت دیتے تھے وہ یہ ہے کہ جو افراد سوال کرتے تھے انہیں جواب اپنے لینے کے لیے اپنے بچوں کی طرف بھیجتے تھے۔ یہ بھی ایک تمرین تھی کہ ان کی استعداد کے سلسلے آ جاتے ہیں۔ اس طرح کئی بار ائمہ دوسروں کے سامنے اپنی اولاد سے سوال پوچھتے تھے اور جب جواب سنتے تو دوسروں سے کہتے اپنی اولاد کی اسی طرح تربیت کرو۔ ابن السرد کہتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے ایک دن اپنے بیٹے حضرت امام حسن سے پوچھا عقل کیا چیز ہے؟ انہوں نے جواب دیا۔ اسی طرح مزید چند سوال پوچھے اور جواب سنا، پھر حضرت امام حسین علیہ السلام سے بھی چند سوال پوچھے اور جواب سنا۔ آخر میں حضرت امام علی علیہ السلام نے
حارث اول سے مخاطب ہو کر فرمایا یہ احکام اپنی اولاد کو یاد دلاؤ، اس لیے کہ عقل کی زیادتی ہوشیاری اور فیصلہ کرنے کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ معزز ناظرین، یہ تھا ہمارا درس بچے کو احترام دینے کے حوالے سے۔ انشاءاللہ آگے چل کر ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ بچہ ضد کب کرتا ہے، کیوں کرتا ہے اور اس کا علاج کیا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔